السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میرے بھائی اور میرے ایڈمن محمد آصف فرام منڈی بہاؤالدین، آپ نے امیر فیصل صاحب کی طرف سے سوال بھیجا۔ سوال یہ ہے، کوئی غیر مسلمان ہو جاتا ہے اور اسلام کے مطابق ہی اپنی زندگی گزارتا ہے، مگر وہ وصیت کرتا ہے کہ جب میں مر جاؤں مجھے قبر میں دفن کرنے کی بجائے میری ڈیڈ باڈی کو، میری چتا کو آگ لگا دی جائے تاکہ جلد از جلد میری ڈیڈ باڈی جو ہے وہ ختم ہو جائے، کیونکہ قبر کے اندر ایک لمبا وقت اور ایک لمبا پروسیس چاہیے باڈی کے ختم ہونے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعث فقال ان وجدتم فلانا و فلانا فاحرقوہما بالنار، ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین اردنا الخروج انی امرتکم ان تحرقوا فلانا و فلانا وان النار لا يعذب بها الا اللہ فان وجدتموها فاقتلوهما، رواہ البخاری فی باب لا يعذب بعذاب اللہ، حدیث نمبر 3016۔ سوال کا جواب، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحیح بخاری کی 3016 روایت میں فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مہم پر روانہ فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ہدایت فرمائی، اگر تمہیں فلاں فلاں مل جائے، مطلب فلاں فلاں کافر، اگر وہ تمہیں مل جائیں تو انہیں آگ میں جلا دینا، انہیں پکڑنا اور انہیں آگ کے اندر جلا دینا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جب ہماری روانگی کا وقت ہوا، ہم نے اب اس مہم پر نکلنے کا ارادہ کیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ فلاں اور فلاں کو جلا دینا، ہاں جی، لیکن آگ ایک ایسی چیز ہے جس کی سزا صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی دے سکتا ہے، یعنی آگ کے ساتھ عذاب دینا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے لیے لائق ہے۔ اس لیے اگر وہ کافر، اگر وہ تمہیں مل جائیں تو انہیں قتل کرنا، مطلب آگ میں مت جلانا۔ سو اس حدیث میں امیر فیصل کے سوال کا جواب جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے آپ نے پہلے حکم دیا کہ ان دو کو پکڑنا اور زندہ آگ میں جلا ڈالنا، پھر آپ نے اپنا پہلا حکم واپس لیا اور دوسرا حکم جاری کیا کہ انہیں آگ کا عذاب مت دینا، آگ میں مت جلانا، یہ آگ میں جلانا، آگ کا عذاب دینا صرف اللہ ہی کے لیے لائق ہے، ہاں ان دونوں کو پکڑ کر تم قتل کر دینا۔ یہ ہے اسلام۔ اور ہم یہاں یہ جان لیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بولنا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحی کے ساتھ ہوتا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی ایک احکامات دیے اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو منسوخ کر دیا یا ان میں ترمیم کر دی۔ تو پہلا حکم تھا کہ آگ میں جلا دینا، وہ کل عدم ہوا، اور دوسرا حکم ہوا کہ آگ کا عذاب دینا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام ہے، تم نے کیا کرنا ہے، انہیں پکڑ کر قتل کر دینا ہے۔ تو اب اسلام نے ہمیں یہ بتایا کہ کسی کو بھی آگ میں نہیں جلانا، نہ زندہ کو آگ میں جلانا ہے، نہ مردے کو آگ میں جلانا ہے، نہ انسان کو آگ کا عذاب دینا ہے، نہ جانور اور درندے کو آگ میں جلانا ہے۔ اگر کوئی مسلمان جو کوئی ایسی وصیت کرے
کوئی ایسی وصیت کرے کہ جس وصیت کے اندر اس نے کہا ہو کہ مجھے میرے مرنے کے بعد آگ میں جلا دینا، یا کوئی بھی ایسی وصیت کرتا ہے جو کتاب و سنت کی اور دین اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے، تو یہ وصیت ڈسمس ہوگی، کل عدم ہوگی، ایسی وصیت کو پورا نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے مرنے والے کی یہ وصیت نہیں پوری ہوگی۔ وصیت کے اندر اگر ظلم اور زیادتی ہو تو پھر میت کی اس وصیت کو پورا نہیں کرنا، اور یہاں پر اس کی یہ وصیت پوری نہیں کی جائے گی، اور اسے غسل اور دفن اور جنازے کے بعد باقاعدہ طور پر قبر میں دفن کیا جائے گا۔